EU ڈسانفو لیب کی جو رپورٹ آئی اس میں بہت سارے ایسی شخصیات کو بے نقاب کیا گیا جس میں آزاد کشمیر سے بھی چند لوگ شامل تھے، ان کے نام بھی آئے ہیں، جیسے امجد ایوب مرزا ہیں، راجہ سجاد ہیں، شوکت کشمیری ہیں، ان کا تعلق آزاد جموں کشمیر سے ہے، آپ تک یہ انفارمیشن آئی ہوگی۔ ان کو اب انڈیا نے مختلف NGOز کے ذریعے UN میں بھیج کر پاکستان کے امیج اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے امیج کو ڈسٹارٹ کروایا۔ یہ انفارمیشن آپ تک بھی ہوگی، کیا ان لوگوں کے خلاف کبھی آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ کوئی کارروائی کرے گی؟ میں نے پچھلے دنوں جو ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ اس قسم کے لوگوں کو ہندوستان استعمال کرنے کے بعد تو انہیں جھٹک دیتا ہے ٹیشو پیپر کی طرح، جی ان کی انٹیلیجنس ایجنسی را۔ جی تو وہ یہ ہے کہ یہ اس میں ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کا ایک ہتھیار جو ہے ننگی جارحیت ہے، پاکستان کے خلاف ہو، کشمیریوں کے خلاف ہو، کیونکہ کشمیری جو ہے ایک جنگ لڑ رہے ہیں کئی دہائیوں سے، لیکن ابھی جو ہے اگست 5 2019 سے وہ باقاعدہ ایک محاصرے، جنگی محاصرے میں، فوجی محاصرے کی کیفیت میں ہے اور وہ جنگ لڑ رہے ہیں، تو یہ ننگی جارحیت ہے، اور پاکستان کے خلاف بھی ننگی جارحیت ہوتی ہے۔ لیکن آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ اس پہ کیا رول پلے کرے گی؟ جب ان کا نام آیا ہے، ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، ان کے بہت سارے لوگوں کے نام شامل ہیں اور یہ بتایا گیا ہے اور اتنے بڑے لیول پہ نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ تو اس کو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کر رہی ہے، اس کے بینیفٹس ہم تک آ رہے ہیں، لیکن آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ اپنے ہی سٹیزنز کو جو ملک سے باہر بیٹھ کر NGOز چلا کر پاکستان کا امیج ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، AJK کا امیج ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، گلگت بلتستان کا امیج ڈسٹارٹ کر رہے ہیں، ان کے نام آ چکے ہیں، ان کے خلاف AJ کی گورنمنٹ کیا کرے گی؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک طرف ننگی جارحیت ہے اور دوسری طرف درپردہ جنگ ہے جو ہندوستان آپ کے خلاف لڑ رہا ہے، صرف آزاد جموں کشمیر میں نہیں لڑ رہا، گلگت بلتستان میں نہیں لڑ رہا، بلوچستان میں لڑ رہا ہے اور خیبر پختونخوا میں لڑ رہا ہے، تو مطلب یہ پنجاب میں لڑ رہا ہے، پنجاب میں بھی وہ آج کل لڑ رہا ہے، کراچی میں لڑتا رہا ہے، تو یہ اس کی درپردہ جنگ ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی جنیوا میں رہا ہوں، کئی برس رہا ہوں وہاں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی وہاں کوئی نہ سنوائی ہے نہ پذیرائی ہے، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ انہوں نے گمراہ کر دیا، تو لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے گمراہ نہیں کر پا رہے، یعنی میں مغربی سامعین کی بھی بات کر رہا ہوں، جو ان کے مغربی انٹرلاکیٹرز ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ سلسلہ نہیں چل رہا۔ ہندوستان نے اتنی بھاری سرمایہ کاری کی ہے اور وہ خوفزدہ ہیں کشمیر سے اور پاکستان سے کہ وہ پورے کا پورا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اعداد و شمار دیکھے ہوں گے ڈسانفو لیب نے جو دیے ہیں کہ کتنی سینکڑوں انہوں نے تنظیمیں، بہت بڑی تعداد ہے جی، اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہے؟ کشمیر تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں جن کا آپ نے نام لیا یہ والنٹری جلاوطنی میں ہیں اور ہندوستان کی چھتر چھایا میں ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ جو وہاں جو ان کے اسائلم کے قانون ہیں اس کے تحت جو ہے یہ تو واپس پاکستان لوٹتے ہی نہیں، لیکن اگر لوٹیں بھی تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا نہیں کوئی سمبولک پنشمنٹ تو ہو نہ لوٹیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کا تعلق تو تھا نا AJK سے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ یہ ٹھیک ہے قانون چارہ جو ہونی چاہیے، لیکن اسٹیٹ شوڈ ریئیکٹ آن دس، نہیں AJK اسٹیٹ۔ میں ریکارڈ پہ ہی بتا دیتا ہوں آپ کو، اگرچہ ریکارڈ پہ کہنے کی بات نہیں ہے، کہیں سر ہم اسی لیے سوال کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ یہ ہے کہ آپ اگر ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو ان کی تو مزید شہرت ہوگی، اور اس کے بعد یہ ہے شہرت تو ہو گئی سر، جو ڈسانفو لیب میں ہونی تھی ہو گئی، نہیں وہ دبدبا گئی ہے اصل میں، ہم اٹھا رہے ہیں نا سر، ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار۔ دیکھیے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو خود مختار کشمیر سے، کیونکہ ان سے وہ خود مختار کشمیر کے نعرے لگواتے ہیں یا پاکستان کو گالی دلواتے ہیں، یا اس کے علاوہ آزاد کشمیر کی GB کے حوالے سے بھی، GB کے حوالے سے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کا کوئی زیادہ اثر و رسوخ نہیں ہے، جو کشمیر کی کہانی ہے وہ بلند تر ہے اور وہ دنیا کے ایوانوں میں اس کے بارے میں علم ہے۔ یہ جو ہے یہ لوگوں کو، مطلب جو امریکہ ہو یا برطانیہ ہو، جو اس کاروبار میں رہے ہیں، جس کاروبار میں ہندوستان تازہ داخل ہوا ہے، تو ان کو یہ پتہ ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ میں صرف یہ کہوں گا
کہ یہ آپ کا نقطہ نظر ہے کہ ان کو سزائیں دینی چاہیے. ضائع نہ ہو سمبولکلی. آپ انٹرنیشنلی تو یہ خبر جائے نا کہ ہمارے خطے سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر یہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ سزا ہے, دوبارہ پاکستان یا آزاد کشمیر آ نہیں سکتے یہ لوگ, کیونکہ ہماری دھرتی کا کھایا ہے انہوں نے, باہر بیٹھ کر ہمارے خلاف زہر اگل رہے ہیں. ان کا یہیں کے یہ نیشنل تھے, اب ان کو ہم نے چھوڑنا نہیں. سمبولک پنشمنٹ تو جانی چاہیے. نہیں, ہم اس قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائیں گے, وہ آئیں واپس. اچھا, ایون دین کہ وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں, ان کا رضاکارانہ فیصلہ ہوگا. ان کا رضاکارانہ, ٹھیک ہے. اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کو میں آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سے تو انہیں کوئی خوف نہیں, کیونکہ ہمیں ان سے خوف نہیں, لیکن اپنے آپ کو ہندوستان سے وہ بچائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.